النبي الأمين المتين المكين الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک پورا مجمع ہاتھوں اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ بولے یا غوث اعظم المدد. مرتبہ کے چکرات کا نام ملاحظہ فرما لیں اور توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، ہم قدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا. اسے حاصل ہوا ہے چام مینا غوث اعظم کا. اسے حاصل ہوا ہے چام مینا غوث اعظم کا. اور بہت ہی خوبصورت بندے ہیں. بولے یا رسول اللہ. بڑا بے خوف ہو جاتا ہے پالا غوث اعظم کا. بیداری کے ساتھ سنیں اور توجہ سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو نہ بند کریں. ایک آدمی اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا. تھوڑی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تھا تو اتنا پریشان ہو گیا تھا. ایک دن اس کی بیوی کو کسی اچھے سے ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی. تو بیچارہ پریشان تو بہت زیادہ تھا. اس نے کیا کام کیا کہ آنن فانن جا کر کے مسجد میں امام صاحب کو پکڑ کے اعلان کروا دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا. اب جب اس نے اعلان کروایا کہ میری فلاں بیوی، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ترنت نماز جنازہ کا انتظام، کفن و دفن کا انتظام ہوا. اور انتظام جب ہو گیا، جب لوگ قبرستان کی طرف لے کر کے جانے لگے تو کاندھے بدلے جاتے ہیں، تو کاندھے لوگ بدل رہے تھے تو اتنے ہی میں ایک آدمی اسی میں تھا، اس کے ٹھوکر لگی اور وہ جا کر کے چارپائی میں لڑا. چارپائی والے سنبھل نہ سکے، چارپائی والے لے جا کر کے کھمبے میں لڑا دیا. اتنے میں وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی. بے ہوشی وہ مری نہیں تھی، اٹھ کر کے بیٹھ گئی. کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے حقیقتاً اس کا انتقال ہوا. جب انتقال ہو گیا، دوبارہ جب اس کو قبرستان لے جانے لگے تب وہی اس کا شوہر کیا کہہ رہا؟ سب تو کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کھمبا بچا کے، لا الہ الا اللہ کھمبا بچا کے، لا الہ الا اللہ کھمبا. یہ بیداری کے ساتھ سنیں اور توجہ سے سنیں. یہ غوث اعظم کے نام کی محفل ہے. جب یہ بولے یا غوث اعظم المدد، شعر دیکھیں کہ بڑا بے خوف ہو جاتا ہے بندہ غوث بڑا بے خوف ہو جاتا ہے پالا غوث اعظم کا.
نہ لایا شیر نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا شیر ہے اے ماں کے شکم میں حافظ قرآن و بے شک سب کو دیکھے گا اے ماں کے شکم میں حافظ قرآن و بے شک ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن و بے شک ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن و بے شک ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن و بے شک تھا عشق حق تھا عشق حق سے یوں لبریز سینہ غوث اعظم کا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا جشن غوث الورا یا غوث نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ایک شعر اور دیکھیں مجھے کہ بولے یا غوث اعظم البدر یہ حضور غوث اعظم کے نام کی محفل ہے محفلوں میں خاموشی نہ کیا کرے بلکہ بولتے رہا کرے شعر آخری دیکھیں ملے اے کاش مجھ کو بھی تمہیں انمول ہو جاؤں ماسٹر صاحب خاموش بیٹھے ہیں کیا بات ملے اے کاش مجھ کو بھی تمہیں انمول ہو جاؤں ملے اے کاش مجھ کو بھی تمہیں انمول ہو جاؤں ملے اے کاش مجھ کو بھی تمہیں انمول ہو جاؤں مدینے کی انگوٹھی اور مدینہ غوث اعظم سبحان اللہ مدینے کی انگوٹھی اور مدینہ غوث اعظم کا آدھی توحید کے متوالو شکر رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء کرام کے جانثاروں آقا داتا مابا ملجا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الورا خیر البشر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے بڑے باز بلند درود شریف اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
अला खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम। हज़रात आइए मैं आज निस्बत के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू अपनी करने की कोशिश करूंगा कि निस्बत क्या है, लेकिन उससे पहले सुन लें, ये हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की महफिल है, हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत की महफिल है। और बता दूं कि हुजूर गौसे आज़म की महफिल में हर कोई नहीं आता, बल्कि वही आता है जिस पर गौसे आज़म अपना करम फरमा देते। इन महफिलों में वही लोग आते हैं जिन्हें गौसे आज़म बुलाया करते हैं, क्योंकि हुजूर गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं लेता जब तक मैं खुद नहीं चाहता। ये हमारे नसीबे की बात है, हमारी खुश नसीबी है कि हम हुजूर गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके चर्चे कर रहे हैं। और ये इन महफिलों में जब आया करे तो इन महफिलों में अदब के साथ बैठा करे, क्योंकि यही वो महफिलें हैं, इन महफिलों में लोग बैठ बैठ कर अल्लाह के वली बन गए। हुजूर गौसे आज़म की ये वो महफिलें हैं, इन महफिलों में लोग आकर के बैठे, गौसे आज़म का जिक्र सुना, गौसे आज़म ने करम कर दिया, अल्लाह के वली बन गए। और इन ये महफिलें जब रचाई जाती हैं, हमारे अजमेर अली चचा ने, हमारे अजमेर अली चचा हर साल हुजूर गौसे आज़म के नाम का लंगर करते हैं, उनकी मोहब्बत में ये महफिल सजाते हैं। और जब ये महफिल सजाते हैं, जब ये लंगर करते हैं, तो बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो इस मोहब्बत को देखकर हंसते भी होंगे, बाज़ लोग जलते भी होंगे, बाज़ लोग कुड़ते भी होंगे, लेकिन ये उनका नसीबा नहीं कि वो हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत कर ले। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत वो क्या करे, उनकी औकात क्या है। अरे मोहब्बत वो करता है जिसे गौस अपना बनाते हैं, ये हमारे नसीबे की बात है। हम मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि गौसे आज़म ने हमें अपना बनाया है। जब उन्होंने हमें अपना बना लिया तो हम मोहब्बत करने लगे। ये उनका करम है हमारे ऊपर, जो उनकी करम नवाजिश है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें हम पर करम किया, हमें अपना बना लिया, हम गौसे आज़म की मोहब्बत से आज़म से मोहब्बत करने लगे। आइए मैं निस्बत की बात करूं, मैं समझाना चाहता हूं कि निस्बत क्या है। निस्बत को आप समझें कि निस्बत किसे कहते हैं, निस्बत से फायदे क्या मिलते हैं। तो ये निस्बत एक बहुत ही अजीम चीज का नाम है। निस्बत ये बहुत ही आला किस्म की एक चीज है, बहुत ऊंचा मकाम ये निस्बत रखती है कि किसी छोटी सी चीज की निस्बत, समझने की कोशिश करें, तवज्जो से सुने। जब किसी छोटी चीज की निस्बत यानी ताल्लुक बड़ी चीज से हो जाती है, तो उसके साथ साथ वो भी बड़ी हो जाती है। जब किसी छोटी सी चीज की निस्बत नीची चीज की निस्बत बड़ी चीज ऊंची चीज से हो जाए, तो वो भी ऊंची हो जाया करती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं कि निस्बत क्या है। आप समझने की कोशिश करें। आप भट्टे पे गए, आपने 2 ईंटों को लिया, आपने एक ईंट को लाया, एक ईंट को लेकर के रोड में लगा दिया। मिसाल ले लीजिए आपके गांव का खड़ंजा, आपने उस ईंट को खड़ंजे में लगा दिया, और एक ईंट को आपने खुदा के घर यानी मस्जिद के फर्श में लगा दिया। तो जिस ईंट की निस्बत खुदा के घर के फर्श से हुई और जिस ईंट की निस्बत आपके गांव के रास्ते से हुई, अब आप बताओ क्या ये दोनों ईंटें बराबर हैं? नहीं बराबर। क्यों? कलर एक है, सांचा एक है, डिजाइन एक है, एक ही भट्ठे की फिर भी कलर फिर भी बराबर क्यों नहीं? तो वजह यह है कि उसकी निस्बत आम गली से हुई है, और उसके ऊपर कोई बगैर जूते के चलता नहीं। और जिस ईंट की निस्बत मस्जिद के फर्श से हो गई, तो उसकी शान इतनी ऊंची, इतना मकाम ऊंचा कि हमारे दिल में यह इज्जत उसके लिए कि हम उस पर जूते पहनकर नहीं चल सकते। निस्बत को समझने की कोशिश करो कि निस्बत क्या है। मैं निस्बत आपको आज समझाने
کہ نسبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور بغیر نسبت کے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اور جس کی جیسی نسبت ہوتی ہے ویسی اس کی عظمت ہوا کرتی ہے۔ اور سنو، آپ نے ایک ہی کارخانے سے دو کاغذ لیے، ایک ہی کارخانے کا بنا ہوا کاغذ ہے، ایک وہ کاغذ جس کاغذ کے اوپر دنیا کی خبریں چھاپی گئی، دنیا کے نامے کا قصے لکھے گئے، وہ صبح صبح گھروں میں پہنچا، پہنچنے کے بعد لوگوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کیا کام کیا؟ اٹھا کر کے اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا۔ کوئی عزت نہیں، کوئی اس کی عظمت نہیں، کوئی اس کاغذ کی، اس اخبار کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ لیکن اسی کارخانے کا بنا ہوا دوسرا کاغذ جس کی نسبت خدا کے قرآن سے ہو گئی، خدا کی کلام سے ہو گئی۔ اور بتاؤ یار، جس کی نسبت خدا کے کلام سے ہوئی، خدا کے قرآن سے ہوئی، اب یہ دونوں کاغذ کیا برابر ہے؟ نہیں برابر ہے، کیونکہ اس کی نسبت دنیا کے اخبار، دنیا کی خبروں سے ہوئی ہے، اور دوسرے کاغذ کی نسبت دنیا کی خبروں سے نہیں بلکہ دنیا کو جس نے پیدا کیا اس کے کلام سے ہوئی ہے۔ اور اس کی عظمت اتنی بڑی، اتنا وقار اس کاغذ کا بڑا، اتنی حیثیت اونچی ہوئی اس کاغذ کی کہ ہمارے لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں، اس کو پکڑنا چاہیں، ٹچ کرنا چاہیں تو ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو چھونے سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے اور پھر وضو ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو ہے تو قرآن کو چھو لو، اور اس کی اتنی عظمت بڑھ گئی ہے، اتنی شان بڑھ گئی اس کاغذ کی کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ یہ نسبت کی بات کر رہا ہوں میں۔ نسبت کس نسبت سمجھو کہ نسبت کیا کہتے ہیں؟ تو آؤ ذہن کو قریب کرو، میں اب آپ کو حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں۔ حضرت ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر کو کوئی جانتا نہ تھا جب تک حضرت عمر کی نسبت نبی کی بارگاہ سے نہ تھی، حضرت عمر کو کوئی پہچانتا نہ تھا جب تک عثمان غنی کی نسبت نبی کی بارگاہ سے نہ تھی، عثمان غنی کو کوئی جانتا نہ تھا، حضرت علی کو کوئی جانتا نہ تھا۔ لیکن جب نسبت ابو بکر کی نبی کی بارگاہ سے ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا گیا ہے، عمر کو نسبت ہوئی ہے تو فاروق اعظم بنا دیا گیا، عثمان غنی کو نسبت ہوئی ذوالنورین بنا دیا گیا ہے، حضرت علی کو نسبت ہوئی مولا علی بنا دیا گیا، فاتح خیبر بنا دیا گیا، مشکل کشا بنا دیا گیا، اور جب حسین کو نسبت ہوئی تو شہید اعظم بنا دیا گیا۔ اب اور آگے آ جاؤ کہ جب عبد القادر کو نسبت ہوئی ہے تو عبد القادر کو پیروں کا پیر بنا دیا گیا ہے، ولیوں کا ولی بنا دیا گیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، یا غوث المدد، یا غوث المدد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت جب نبی کی بارگاہ سے ہوئی ہے تو میرے نبی نے حضور غوث اعظم کو ولیوں کا ولی بنا دیا، پیروں کا پیر بنا دیا، روشن ضمیر بنا دیا، محبوب سبحانی بنا دیا، قطب ربانی بنا دیا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ بہت پیارا شعر ہے کہ جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، بولو یار بولو بولو، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، مجھے خرید کے انمول کر دیا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ آؤ پیروں کے پیر کی عظمت کو سمجھو، روشن ضمیر کے مقام کو سمجھو، میرے غوث کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ آؤ پیارے، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پہ ایک شہر ہے جس کا نام گلبرگہ شریف ہے،
اسی گلبرگہ شریف کے اندر ایک ذات آرام فرما رہی ہے جسے دنیا بندہ نواز کے دراز کے نام سے جانتی ہے. وہ بندہ نواز کے دراز ہے. ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں, ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں, وعظ فرما رہے ہیں. اسی دوران تقریر میں ایک غوث اعظم کا مستانہ آ گیا, غوث اعظم کا چاہیے والا آ گیا, غوث اعظم کا عاشق آ گیا, کھڑا ہو گیا, عرض کرنے لگا سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ بولوں. کہا ہاں بولو. کہا آپ اللہ کے ولی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کمالات و خوبی والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن حضور غوث اعظم کی برابری نہ کرنا, بڑے پیر کی برابری نہ کرنا, ولیوں کے ولی کی برابری نہ کرنا. کہا بتاؤ ان میں کیا خوبی ہے؟ کہا حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب وہ مدرسہ جاتے ہیں, جب استاد محترم فرماتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب وہ جب اعوذ باللہ بسم اللہ کہتے ہیں پڑھو, اب وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا ہے, الف لام میم سے شروع کر دیا. جب شروع کر دیا پڑھتے پڑھتے 18 پارے مکمل ہو گئے. استاد فرماتے بیٹا ٹھہر جا, ٹھہر جا. استاد فرماتے بیٹا یہ تو بتا کہ تو پڑھنے آیا ہے یا ہم کو پڑھانے. کیا کہا؟ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ غوث اعظم فرماتے نہیں میں آیا تو پڑھنے ہوں. تو سرکار غوث اعظم فرماتے کہ میں پڑھنے ہی آیا ہوں. استاد پوچھتے کہ بیٹا یہ بتاؤ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے 18 پارے کہاں سے یاد کر لیے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں 18 پارے کی حفظانی تھی. جب وہ کام کرتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, جب وہ روٹیاں بناتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, جب وہ کھانا بناتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی, اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی. تو وہ جب قرآن کی تلاوت کرتی میں پیٹ میں رہ کر کے اور میں قرآن سنا کرتا تھا, اور سن کر کے میں نے 18 پاروں کو یاد کر لیا ہے. تو توجہ سے سنو, ایمان دفع ہو جائے گا. میں نے 18 پاروں کو یاد کر لیا ہے. اب مسلمانوں ذرا سوچو, جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے کہ ماں کے شکم میں قرآن کو یاد کر لے, تو نبیوں کا جو نبی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے, اس کی شان کیا ہوگی؟ ابھی تو کسی نے کہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے, ارے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جیسے اس شخص نے کہا کہ غوث اعظم کی برابری نہ کرنا, تو گیسو دراز بندہ نواز فرماتے ہیں کہ تم غوث اعظم کی تعریف کر رہے ہو, پیروں کے پیر کی تعریف کر رہے ہو, تو ہم بھی کچھ ہیں. ہم سے لائے گیسو دراز بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. اور کس کی مقابلے میں جملہ دیا؟ حضور غوث اعظم. حضور غوث اعظم کے مقابلے میں, پیروں کے پیر کے مقابلے میں. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے کے ولی تھے ان کے بھی سردار, اور جو ان کے درمیان ہوئے اس کے بعد ہوئے ان کے بھی سردار, اور جو قیامت تک ہوتے رہے کہ سب کے سردار, سارے ولیوں کو ولایت ان کے سردے میں ملی, ان کی برابری, ان کے مقابل میں یہ بات نہیں کہ ہم بھی تو کچھ ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے, فوراً ان کی ولایت کو ضبط کر دیا, بے شک حق ہے, چھین لیا ولایت کو. یہ سدراز بندہ نواز کی ولایت کو چھین لیا. تقریر ختم ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا, اپنے اندر ٹٹولا تو بالکل خالی, اور جب ولایت تھی تو حال یہ تھا کہ جب زمین کے اندر دیکھتے تھے تو تحت سرا تک اس کی نظر پہنچ جاتی تھی, لیکن جب ولایت چھینی گئی تو اپنے آپ کو دیکھا, اندر ٹٹولا, ادھر ادھر دیکھا, آپ نظروں کو دوڑانے لگے, نظر نہیں پا گئی. کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ پاور دیا ہے, وہ طاقت دیا ہے کہ
ایک جگہ پر بیٹھ کر کے وہ پورے ہندوستان کے عاشق اولیاء پر حکومت کیا کرتے ہیں. ان کی نگاہیں کہیں بھی پہنچ جایا کرتی ہیں لیکن وہ نگاہیں ان کی کام نہیں کر رہی ہیں. انہوں نے فوراً مدد کے لیے اپنے پیر و مرشد کو آواز کی. میرے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی میری مدد کے لیے حاضر ہوں. آج اونچے پہ جانے والا بولتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. یہاں یہ بھی سمجھیں یہاں پہ کہ مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اب جیسے انہوں نے آواز لگائی کہ میرے پیر و مرشد آپ مدد کے لیے فوراً نہ جائیں. نصیر الدین چراغ دہلوی جو دلی کی سرزمین پہ رہنے والے وہ فوراً دلی کی سرزمین سے گلبرگہ شریف میں حاصل ہو گئے. گلبرگہ شریف یہ کرناٹکا کے قریب پڑتا ہے. وہاں فوراً حاصل ہو گئے. جیسے ہی یاد کیا جب گلبرگہ شریف میں پہنچے کہا کیا ہوا؟ کہا میری کرامتیں چھین لی گئی, میری ولایت چھین لی گئی, میں خالی ہو گیا ہوں. تو آپ پتہ لگائیں کہ میری ولایت کیا ہوئی, کس نے چھینی؟ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور مراقبہ کیا, دیکھا, سروے کیا تو کیا دیکھا کہ آپ ان کی ولایت کسی اور نے نہیں چھینی بلکہ حضور غوث اعظم نے چھینی. بڑے پیر نے چھینی ہے, حضور غوث اعظم نے ضبط کیا ہے. نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم نے کوئی حضور غوث اعظم کی شان میں جملہ درازی کی ہے؟ کیا تم نے کوئی غلط جملہ استعمال کیا ہے؟ کہا ہاں استعمال کیا ہے. تو کہا بس اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری ولایت کو بڑے پیر نے ضبط کیا ہے, انہوں نے تمہاری ولایت کو چھین لیا ہے. کرتے ہیں اے میرے پیر تو آپ میری ولایت واپس کروا دیجیے. نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ حضور غوث اعظم بڑے جلال میں ہے اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ کچھ کہتے. بے شک ان کی معاملہ دیتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پلان کے مطابق میٹنگ کی گئی. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک نوجوان کو لایا گیا جس میں پلاننگ یہ تھی کہ حضور غوث اعظم جب نماز جنازہ پڑھائیں گے اور جب پہلی تکبیر کہیں گے دوسری تکبیر جیسے ہی ہوگی ویسے ہی یہ پلاننگ کے مطابق کھڑا ہو جائے گا, ہم ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور غوث اعظم ہے. یہ زندے کو مردہ کر دیا کرتے ہیں اور زندے کو مردہ بھی کر دیا کرتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی شان کیا ہے. آئے مذاق بنانے کے لیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے سرکار یہ میرا بیٹا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نماز جنازہ مردے کی پڑھائی جاتی ہے, کہاں نہیں پڑھا دو, کہاں پڑھا دو, کہاں پڑھا دو. سرکار غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے لے کر کے چلو. سرکار غوث اعظم آگے بڑے کھڑے ہو گئے, جب آگے بڑے کھڑے ہو گئے سرکار غوث اعظم فرماتے صفحے درست ہو گئی. ہاں سرکار صفحے درست ہو گئی, آپ نماز جنازہ پڑھائی ہے. سرکار غوث اعظم ہے, نیت کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں. اب دوسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر, لیکن جو پلان تھا پلاننگ کے مطابق وہ لڑکا اب کام نہیں کر رہا ہے, پلان کے مطابق اٹھ نہیں رہا ہے. چچا سوچ رہا ہے یار یہ پلان کے مطابق کام کیوں نہیں کر رہا, باپ سوچ رہا ہے یہ بیٹا اٹھ کیوں نہیں رہا, بھائی سوچ رہا ہے یہ اٹھ کیوں نہیں رہا, کام کیوں نہیں کر رہا ہے. تیسری تکبیر ہو گئی, چوتھی تکبیر ہوئی. جب چوتھی تکبیر ہو گئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ جب مکمل ہو گئی, جب نماز جنازہ مکمل ہوئی, نماز جنازہ پڑھ کر کے ہٹے تو تایا اس کے قریب گیا, باپ قریب گیا, بھائی قریب گیا, سارے رشتے دار عزیز و اقارب جو چاہنے والے تھے سب قریب گئے. تو چادر کو ہٹایا, وہ چادر کو ہٹایا اور اس سے کہنے لگے تو اٹھا کیوں نہیں, کام کیوں نہیں کیا پلاننگ کے مطابق. تو کسی نے کہا اب یہ کام کرنے والا نہیں ہے. غوث اعظم نے نماز جنازہ پڑھا دیا, یہ اب ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے, ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکا ہے, یہ دنیا سے جا چکا ہے. جیسے ہی کسی نے یہ جملہ دیا ہے تو باپ سرکار کے قدموں میں گرا
ہے، بھائی قدموں میں گر گیا ہے، چچا سرکار کے قدموں میں گرا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا تو یہ تو مر گیا ہے، یہ تو اب مردہ ہو گیا ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا نماز جنازہ مردے کی ہوتی ہے، زندے کی نہیں ہوتی ہے، اب یہ میں نے نماز جنازہ پڑھا دیا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا، یہ قیامت کہتی نہیں اٹھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تم کہو تو میں مدد کے لیے اپنے پیر و مرشد کو بلا دیتا ہوں۔ کہا ہاں بالکل بلا دیجیے۔ اتنے ہی میں انہوں نے مدد کے لیے محبوب الہی نظام الدین اولیاء جن کا مزار شریف دلی کی سرزمین پہ بنا ہوا ہے، نظام الدین اولیاء کو پکارا۔ نظام الدین اولیاء فوراً ملبرگہ پہنچ گئے۔ کہا کیسے یاد کیا؟ سرکار یاد یوں کر لیا کہ ان کی کرامت کو حضور غوث اعظم نے ضبط کر لیا، ان کی کرامتیں، ان کی ولایت واپس کروا دیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مراقبہ کیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے ملاحظہ کیا تو کیا دیکھا کہ حضور غوث اعظم بڑے جلال میں ہیں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ وہ بڑے جلال میں ہیں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ جلال میں ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک پرندہ ڈسٹرب کر رہا تھا، بہت آواز لگا رہا تھا، چوں چوں کر رہا تھا۔ اب سننے والے بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور غوث اعظم نے اس کی طرف نظریں اٹھائی تو وہ جل کر کے زمین پہ گر گیا، خاک ہو گیا، زمین پہ گر گیا۔ حضور غوث اعظم کی جب تقریر ختم، حضور غوث اعظم نے پھر اس کو اشارہ کیا، وہ ہوا میں اڑتا ہوا چلا گیا۔ تو کہا میں بھی نہیں کروا سکتا۔ کہا پھر اگر آپ کہو تو میں اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آواز لگا دوں۔ کہا بالکل۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر کو بلایا گیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کرامت کو حضور غوث اعظم نے ضبط کر لیا ہے، پیروں کے پیر نے چھین لیا ہے، ولیوں کے ولی نے چھین لیا ہے، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجیے، ان کی ولایت کو ان کی ولایت واپس کروا دیجیے۔ اب انہوں نے مراقبہ کیا، انہوں نے ملاحظہ فرمایا تو فرماتے ہیں حضور غوث اعظم بڑے جلال میں ہے، میں بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا دیتا ہوں۔ اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو مدد کے لیے بلایا گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی آئے تو ان سے بھی یہی بات کہی گئی، ان کی کرامتیں حضور غوث اعظم نے ضبط کی ہے، آپ واپس کروا دیں۔ جب ان کی کرامت کا ذکر ہوا تو آپ نے مراقبہ فرمایا تو کیا دیکھا؟ حضور غوث اعظم بڑے جلال میں ہیں، بڑے جاہو جلال میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب وہ جلال میں ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے بات کر لے۔ کہا میں اپنے پیر کو بلاتا ہوں۔ اب انہوں نے اپنے پیر کو آواز لگائی تو ان کے پیر کون؟ کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کا راجا، ہندوستان کا خواجہ، ہم سب کا مہاراجا، عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز فرید الدین چشتی کو آواز دی، سرکار مدد کے لیے فوراً حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی آواز پہنچی، عرضی لگائی گئی، سرکار غریب نواز فوراً گلبرگہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ گلبرگہ پہنچے، کہا کیا بات؟ سرکار کی ولایت ضبط کر لی گئی، حضور غوث اعظم نے ضبط کر لی۔ انہوں نے مراقبہ فرمایا، انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حضور غوث اعظم بڑے جلال میں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، جب وہ جلال میں ہے کسی کی ہمت نہیں پڑتی۔ ایک سے ایک بڑا ولی کو چنا ہے مدد کے لیے۔ اب کہا ہاں میں اپنے پیر کو بلاتا ہوں۔ اب اپنے پیر و مرشد کو آواز دی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کی کرامت حضور غوث اعظم نے ضبط کر لی ہے، ان کی ولایت حضور غوث اعظم نے چھین لی ہے، آپ ان کی کرامتیں واپس کروا دیجیے۔ انہوں نے مراقبہ کیا، انہوں نے ملاحظہ فرمایا تو فرماتے ہیں وہ بڑے جلال میں ہیں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا ہاں میں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، رسولوں کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آیا رسول اللہ آپ ہماری مدد کو آ جائیے. جیسے ہی مدد کے لیے پکارا وہاں بھی کہتا ہے کہ نبی مدد نہیں کرتے, کوئی اللہ والا مدد نہیں کرتا. اور یہاں پر ایک سے بڑھ کر ولی آ رہا ہے, اور ایک ولی کی مدد کرنے کے لیے بڑے سے بڑا ولی پہنچ رہا ہے. اور 800 سال پہلے مدد مانگنا غیر اللہ سے جائز سمجھا جاتا تھا, آج شرک کی رٹ لگائی جا رہی ہے. ارے میں بتا دوں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے تو اسے قطب الدین کہتے ہیں, اور جو مدد کے لیے حاضر ہو اسے معین الدین کہتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ناجائز اور شرک کرنے کہنے والوں, اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے تو پیدا ہی نہیں ہوتا. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو دنیا ہی پہ نہ آتا, تیرا وجود ہی نہ ہوتا. بغیر غیر اللہ کے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے دنیا پہ رہ کر کے, غیر اللہ کی مدد لینا ہی پڑے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کیا بات ہے کہ سرکار کو سیاست نے ان کی کرامتیں چھین لی, ان کی ولایت ضبط کر لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عبد القادر بڑے جلال میں ہیں, جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو میں نہیں بولتا ہوں, بلکہ میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ خاتون جنت سے کہہ کر وہ کام کرواتا ہوں. بے شک, سبحان اللہ. کہا میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کیونکہ میری بیٹی حضرت فاطمہ حضور غوث اعظم کی ماں ہے, اور بیٹا ماں کی بات ٹالتا نہیں. میں اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں, بلاتا ہوں. پردے کا انتظام کیا گیا, حضرت فاطمہ کو بلایا گیا. نبی فرماتے بیٹی ان کی ولایت چھین لی گئی, عبد القادر نے چھین لیا ہے, آپ عبد القادر سے بات کر کے ولایت کو واپس کروا دو. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ خاتون جنت حسنین کی امی ارشاد فرماتی بیٹا عبد القادر ان کی ولایت واپس کر دے. تو حضور غوث اعظم فرماتے اے امی جان آپ نے کہا ہے تو ان کے پاس ایک ولایت تھی, میں نے ایک ولایت لی تھی, لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ تو واپس ہی کر رہا ہوں, بلکہ ایک اور اپنی طرف سے دے رہا ہوں. ان کی نکاح مست نے مستان کر دیا. دیکھیں ان کی نکاح مست نے مستان کر دیا. ان کی نکاح مست نے مستان کر دیا. ان کی نکاح مست نے, اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل ہے. بہت ہی اس محفل کی عظمت ہے, بہت ہی اس محفل کی فضیلت ہوا کرتی ہے, بہت ہی زیادہ فضیلت. اور ان محفلوں میں جب آیا کرو تو ادب کے ساتھ بیٹھا کرو, اور جائز جو تمنائیں لے کر کے بیٹھو گے انشاءاللہ حضور غوث اعظم کے صدقے میں اللہ ضرور تمہیں عطا فرمائے. یہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں, ملاحظہ کریں, خود دیکھیں اپنی نگاہوں سے. اجمیر علی چٹا بتایا کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے کہ 6-7 سال سے ہر سال مجھے بلاتے ہیں, اور آج 22 سال ہو گئے. اس سال آج 22 جگہ بنی ہوگی نا, 20 سال ہو گئے. 20 سال کرتے ہوئے لگتے ہوئے, اور کچھ نہیں تھا, خود بتایا کرتے ہیں, لیکن یہ جو کچھ بھی ہے سب حضور غوث اعظم کا صدقہ ہے. اللہ نے مجھے جو بھی دیا, جو انہوں نے نیت کیا تھا, ایک دیکھ سے شروع کیا, ہر سال ایک دیکھ بڑھانے کا ارادہ کیا, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. غوث اعظم کے صدقے میں یہ اتنا بڑا کارخانہ, جو بچے کامیاب ہوئے, گاڑیاں ہوئی, سب یہ حضور غوث اعظم کیا تھا. تو بیٹھا کرے تو محبت کے ساتھ بیٹھا کرے, اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانیں گے انشاءاللہ اس محفل میں ملے گا. ان کی نکاح مست نے مستان کر دیا. کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس, کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس,
آقا کو نذرانہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا اب آؤ مسلمانوں صحب کو قریب کرو سرکار غوث اعظم کے لنگر کے تعلق سے بات کروں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسبت رکھتے ہیں نسبت کو سمجھو یہ نسبت سے فائدہ کیا ملتا ہے حضور غوث اعظم سے محبت کرنے سے ہمیں غوث اعظم صلہ کی ادا کرتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لنگر کرتا ہے تو لنگر کرنے والے کو حضور غوث اعظم کیا انعام دیتے ہیں آؤ پیروں کے پیروں شمیر بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر کی فضیلت سنو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چاہنے والا ہے ایک عاشق ہے ایک مستانہ ہے ماننے والا ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جیسے ہی 11ویں آتی تو ہر سال 11 تاریخ کو لنگر کرتا ہر سال لنگر کرتا کئی سال ہو گئے لنگر کرتے کرتے لیکن ایک دن وہ آیا کہ وہ بیمار ہو گیا اور اس کی طبیعت دن ب دن بگڑتی رہی ڈاکٹروں سے علاج چلتا رہا لیکن کوئی سکون نہ ملا کوئی فائدہ نہ ملا بلکہ پریشان ہوتا رہا طبیعت گمبھیر ہوتی رہی طبیعت بگڑتی رہی پریشان ہو گیا یہاں تک کہ ایک دن وہ آ گیا کہ سارے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا طبیبوں نے جواب دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا سب نے کہہ دیا کہ اب یہ تو 4 دن کے مہمان ہیں اب یہ بچنے والے نہیں ہیں اب یہ دنیا کو الوداع بولنے والے ہیں خیر آباد کہہ کر کے رخصت ہونے والے ہیں اب یہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں بیٹوں نے اپنے والد محترم کو یوسف مصری کو گھر لایا یوسف مصری کو گھر لایا لانے کے بعد جب چارپائی پہ لٹایا تو بیٹے رونے لگے کہ باپ کا ہمارے سر سے سایہ اٹھنے والا ہے بیوی رو رہی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے گھر والے رو رہے ہیں کہ یوسف مصری اب دنیا سے جانے والے ہیں سارے لوگ آنسو بہا رہے ہیں اتنے میں یوسف مصری اٹھ کر کے بیٹھ گئے یوسف مصری نے آنکھیں کھول دی یوسف مصری فرماتے بتاؤ بھلا تم لوگ کیوں رو رہے ہو یہ رونا کیسا ہے یہ آنسو کیسے ہے یوسف مصری کے بیٹوں نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں آپ کا انتقال ہونے والا ہے یوسف مصری فرماتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے میں تم سے ایک وصیت کیے جا رہا ہوں ایک بات کہے جا رہا ہوں یہ میں جو غوث اعظم کے نام کا لنگر کئی سال سے کرتا آ رہا ہوں اور حضور غوث اعظم کے نام کی محفل جو میں سجاتے ہوئے چلا آیا ہوں وہ اس محفل کو کبھی تم بند نہ کرنا اس لنگر کو کبھی ختم نہ کرنا جس طریقے سے میں نے چالو رکھا ہے تم بھی اس کو چالو رکھنا اس کو جاری رکھنا کیونکہ لوگ میری محبت میں آتے ہیں آج حضور غوث اعظم کے نام کا لنگر یوسف مصری کے یہاں ہے چلو آج کھانا کھائیں گے غوث اعظم کے نام کا آج لنگر کھائیں گے لوگ میری محبت میں آتے ہیں لہذا اس کو بند نہ کرنا یوسف مصری ایک بات اور جاتے جاتے کہتے ہیں وہ بات یہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر میرا انتقال اتفاق سے 11 تاریخ کو ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر کسی کو نہ دے جب تک نہ دینا میرے مرنے کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک حضور غوث اعظم کے نام کا لنگر لوگوں کو نہ کھلا دینا پیروں کے پیر کے نام کا لنگر نہ کھلا دینا اس لیے کہ لوگ میری محبت میں آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور جب پتا چلے گا یوسف مصری کا انتقال ہو گیا تو لوگ کھانا نہیں کھائیں گے واپس چلے جائیں گے یہ ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ باپ کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے اگر باپ پرہیزگار ہوتا ہے تو بیٹے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹے بھی دیکھ دیکھ کر کے نمازی بن جاتے ہیں اس لیے باپ جیسا ہوتا ہے جس رنگ میں باپ ڈھلا ہوتا ہے اسی رنگ میں اس کے بچے بھی ڈھلتے ہیں یہ ہونا بھی چاہیے کہ باپ جو اچھے کام کر رہا ہے اور وہ دنیا سے جائے تو یہ وصیت کرتے ہوئے جائے حضور غوث اعظم کا وظیفانہ کہتا ہے کہ 11 تاریخ کو میرا انتقال ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر تب تک نہ دینا جب تک کھانا نہ لوگ کھا لیں
جب کھانا کھلانا بند، جب کھانا لوگ کھا چکے تب تم میرے مرنے کا اعلان کرنا، میرے انتقال کا اعلان کرنا۔ کہا ٹھیک ہے بابو ایسا ہی ہوگا۔ اتفاق ایسا ہی ہوا کہ یوسف مصری کا انتقال 11 تاریخ میں۔ کتنی تاریخ میں؟ 11 تاریخ میں۔ کتنی تاریخ میں؟ 11ویں کو حضور غوث اعظم کے اس جاگیر والے کا انتقال 11 تاریخ میں۔ اب کھانا کھلایا جانے لگا، غریب آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، مسکین آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، پڑوسی آتے کھانا کھاتے ہیں، رشتے دار آتے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد لوگ چلے جاتے۔ اب ایک محفل بیٹھی ہے، کھانا لگایا گیا ہے، اور اسی محفل میں بیچوں بیچ میں ایک فقیر بھی آ کے بیٹھا۔ سمجھے اس بات کو، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ یہاں سے ایک فقیر بھی گدڑی بوڑھے میں بیٹھ گیا۔ اب پلیٹیں لگا دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ آپ لوگ کھانا کھائیں۔ سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ جو فقیر آیا ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ فقیر سے بیٹوں نے کہا کہ آپ بھی کھانا کھاؤ نا؟ تو بولے میں کھانا کھاؤں گا تو یوسف مصری کے ساتھ۔ بولے سبحان اللہ، میں کھانا کھاؤں گا تو گھر کے مالک کے ساتھ کھاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ اسے اب یاد مت کرو، میں کھانا کھاؤں گا تو یوسف مصری کے ساتھ کھاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا یوسف مصری کا ذکر نہ کرو۔ فقیر بولا میں کھاؤں گا تو گھر کے مالک کے ساتھ کھانا کھاؤں گا ورنہ کھاؤں گا نہیں۔ فقیر بھی بڑا ضدی تھا، اصرار کرتا رہا، اصرار کرتا رہا، گھر والے سمجھاتے رہے۔ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو۔ دیوانہ کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا۔ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ۔ سبحان اللہ، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے۔ اور دیوانے کی شے دیکھے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ یوسف مصری کے بیٹوں نے کہا، اس کا یوسف مصری کے بیٹوں نے کہا میرے باپ کا ذکر مت کرو، آپ کھانا کھائیے۔ وہ فقیر بولا کھانا کھاؤں گا تو یوسف مصری کے ساتھ کھاؤں گا، کھانا کھاؤں گا تو گھر والے کے ساتھ کھاؤں گا۔ یوسف مصری کے بیٹوں نے سوچا یار اس کے چکر میں لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ یوسف مصری کے بیٹوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر کے گھر کے اندر لے گئے، اس کمرے میں لے گئے جہاں یوسف مصری لیتے ہوئے تھے۔ یوسف مصری کا جہاں پہ جنازہ رکھا ہوا تھا، یوسف مصری کے قریب لے گئے، یوسف مصری کے چہرے سے چادر کو ہٹایا۔ بیٹا روتا ہوا بولا آپ جس یوسف مصری کی بات کر رہے ہیں وہ یوسف مصری میرا باپ ہے، اور وہ یوسف مصری اب اس دنیا میں نہیں رہے بلکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ زندہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ فقیر یوسف مصری کے سرہانے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ کریں، بڑی پیاری بات ہے۔ یوسف مصری کے سرہانے کھڑا ہوا، جب یہ سرہانے کھڑا ہوا یوسف مصری کے کان میں وہ فقیر بولا کہ اے یوسف مصری یہ تیری کیسی مہمان نوازی ہے، توجہ، یہ تیری کیسی مہمان نوازی ہے کہ تو نے ہمیں بلایا اور ہمیں بلا کر کے تو آرام سے سو گیا۔ کیسی مہمان نوازی، ہمیں بلایا خود آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ یوسف مصری کے کان میں وہ فقیر بولا ارے اٹھ جا، اللہ کا نام لے کر کے۔ فقیر نے جیسے ہی اتنا فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کے اٹھ جا، وہ یوسف مصری اللہ کا نام لے کر کے اٹھے
चौड़ाई से उतर करके जमीन पे खड़े हुए। जब जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं, वो उस फकीर के कदमों में गिरे हैं और उस फकीर के कदमों में गिर करके बोले कि आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं, आप कौन है जो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। घर वाले भी गिरे। घर वालों ने पूछा आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं, आप कहां से आए, आपका नाम क्या है, अपना नाम बताइए, अपना पता बताइए। तो वो फकीर बोला कि मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, अरे मैं वही तो हूँ जिसके नाम का तू लंगर कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। मैं कोई और नहीं हूँ, अरे मैं वही हूँ जिसके नाम का तू लंगर कर रहा है। मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि मैं वही पीरों का पीर हूँ, मैं वही रोशन नबी हूँ, मैं ही महबूब सुभानी हूँ, मैं ही कुतुब रब्बानी हूँ, मैं ही तो अब्दुल कादिर जीलानी बड़ा पीर हूँ। ये अदा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम उतारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम उतारा। और बहुत ही प्यारा शेर है, मतलब कि बोले या गौस ये तेरा करम है या जो बना लिया है अपना। मैंने शुरू में कहा ना कि हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत हम नहीं करते, बल्कि हुजूर गौसे आज़म ने हमें अपना बनाया है, अपना मोहब्बत कर दिया। ये हम नहीं करते, मोहब्बत हुजूर गौसे आज़म से वो करते हैं जिन्हें गौसे आज़म चाहिए। उन्होंने हमें अपना बना दिया, हमने गौस को अपना बना दिया। ये तेरा करम है यार जो बना लिया है अपना। कहा मुझ सा ये कमीना, कहा मुझ सा ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा, कहा मुझ सा ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। बस खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। मैं चलते चलते बस आखिरी बात पे तवज्जो सुनने, बस ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आज मेरे नौजवान 90% लोग मोबाइल रखते हैं। किसी के पास 10,000 रुपए का मोबाइल है, किसी के पास 15,000, किसी के पास 20,000, किसी के पास 25,000 का मोबाइल है। लेकिन जितने भी मेरे नौजवान हैं, मैं 90% नौजवानों की बात कर रहा हूं कि ऐसे मेरे नौजवान हैं जो रात को जब सोते हैं तो माँ बाप से छुप छुप कर पूरी रात मोबाइल में गुजार दिया करते हैं। पूरी रात मोबाइल चलाते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं और गलत मनासिर मोबाइल में देखते रहते हैं। लेकिन एक
बात कह दूं जो हक और सच्ची बात है कि तुमसे अच्छे वो जानवर हैं, वो परिंदे हैं। जब ईशा की अजान होती है तो ईशा की अजान के वक्त कभी हमने उनको बोलते नहीं देखा, और जब फजर की अजान होती है तो कभी उनको हमने जागते नहीं देखा, सोते नहीं देखा। जब फजर की अजान होती कभी उनको हमने सोते नहीं देखा, कभी नहीं हमने देखा। तुमसे अच्छे वो जानवर हैं, वो खुदा का जिक्र अपने प्यार से किया करते हैं। और जब फजर की अजान होती है तो तुम्हारा हाल ये है कि तुम औदा होकर के पड़े होते हो। और यही मेरा नौजवान जो आज जवानी है इसके बाद तो अपनी जवानी को भूला बैठा है, जवानी को अपने लिए बहुत, अपनी जवानी पे बहुत ही ज्यादा फख्र कर रहा है। ऐसा लगता है कि कभी ये बूढ़ा होगा ही नहीं। मैं बता दूं कि 1 मिनट अगर होता है तो 1 मिनट हमारी जिंदगी से कम हो जाता है। 1 मिनट अगर हुआ तो हमारी जिंदगी का कम हो गया, 1 घंटा हुआ तो हमारी जिंदगी का कम हो गया, 1 दिन हमारी निगाहों के सामने से गुजरा तो हमारी जिंदगी से वो दिन कम हो गया। तो याद रहे कि दिन ब दिन हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, मौत हमारे करीब आ रही है। और ये जो अपनी जवानी पे फख्र करते हो, ये जब बुढ़ापे की दहलीज पर एक कदम रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। पूछो बूढ़ों से कि जिनके जो बूढ़े हो चुके, जिनकी उम्र 60, 62, 70 साल की हो गई, उनसे पूछो बूढ़े मियाँ, चचा मियाँ, रात जब होती है 12 बजे के बाद कैसी नींद आती है, वो यही कहेंगे कि 12 बजे के बाद तो नींद आती है, लेकिन 12 बजे के बाद का सुकून की नींद नहीं आती। कभी पैरों में दर्द है, कभी हाथों में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द लगा रहता है, सुकून की नींद नहीं आती। और ये नौजवान अपनी जिंदगी, अपनी जवानी को अय्याशी में बिता रहा है, अय्याशी में गुजार रहा है। मोबाइल में गलत मनाजिर देख रहा है, शराबों की दुकान पे जा करके शराब के जाम पी करके अपनी जिंदगी में आग लगा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, अपनी जिंदगी में शराब के जाम पी करके आग लगाने वालों, गलत मनाजिर मोबाइलों पे देखने वालों, पूरी रात जागने वालों, और आज हमारे ये जो बूढ़े चचा लोग ये भी कम नहीं होते हैं। इनकी जिंदगी तो, इनकी उम्र तो जरूर हो जाती है, हो गई है, लेकिन इनको भी कायदे से नमाज में जो चीजें जरूरी पड़ी जाती हैं अगर वो सुनी जाए तो उसमें आधी चीजें, आधी आयतें, अगर 10 सूरतें जरूरी है, अगर 10 सूरतें सुनी जाए तो आधी सूरत वो गलत पढ़ते हैं। और इतनी शर्म आती है जबकि ये शर्म नहीं करना चाहिए। उलमा के पास बैठकर कोई हाफिज मिले, कोई आलिम मिले, कोई कारी मिले, उससे ये कहना चाहिए कि हमारी सूरह फातिहा सुन लो, हमारा अलिफ लाम मीम सुन लो, हमारा सूरह कलम सुन लो, हमारा सूरह नास सुन लो, हमारी दुआ सुन लो, नमाज जनाजा की दुआ सुन लो। अगर नहीं आते तो उसको सुना करके अपनी दुरुस्त करवाओ। एक चचा मियाँ थे जिनकी उम्र तकरीबन 62 साल की रही होगी। मैंने उनसे पूछा, चचा मियाँ आप जब मिट्टी देने जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इल्लल्लाह, कलमा भी नहीं सही उनका। तो मैंने कहा चचा मियाँ एक कलमा आपका सही नहीं है, इसको सही करवाओ। और मैंने कहा ये पढ़ते भी नहीं जब मिट्टी देते हैं। जब मिट्टी दी जाती है, पहली जब मुट्ठी डाली जाती है तो पहली मुट्ठी पे पढ़ा जाता है मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी मुट्ठी डाली जाती तब पढ़ा जाता है वो फिया नुईदुकुम, तीसरी मुट्ठी डाली जाती है तब पढ़ा जाता है वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले जितने तरह के मौलाना अपनी बातें, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ करके दफन कर दिया, आज तक कोई मुर्दा अपनी कब्रों से निकल कर नहीं मारा। ये बूढ़े को इतनी शर्म आती, उम्र तो जरूर हो गई, लेकिन ये किसी आलिम के पास बैठकर, किसी हाफिज के पास बैठकर, किसी इमाम के पास बैठकर ये सूरह फातिहा दुआ कुनूत नमाज जनाजा की दुआ दुरुस्त नहीं कर पाते। और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे जब इनकी उम्र ढल जाती है, तब जवानी तो गुजार दिया दाएं बाएं इधर उधर, तब किसी चीज की फिक्र नहीं आई। लेकिन मस्जिद में गए जब बुढ़ापा सवार हो गया, घर वालों ने साथ छोड़ा, बेटों ने घर में सुनना बंद कर दिया, बीवी ने घर में सुनना बंद कर दिया, तब मस्जिद में जाकर के पहुंचे।
अठिया वाले नवासी बने, अठिया वाले जुमा की 8 दिन हुए नवासी बने हुए। अब आता खुद को कुछ नहीं है और आयतें सुनी जाए तो दुरुस्त नहीं, लेकिन अब इमाम के पीछे पड़ गया, इमाम को लकड़ी लगा रहा, घर में कोई सुना नहीं, घर में कोई सुनने को तैयार नहीं। जो मस्जिद का इमाम है, मदरसे का मुदर्रिस, उसके पीछे लग गया, इसका ये नहीं सही, वो नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही। जब तक हटा नहीं देगा तब तक पीछा नहीं लेता। ये नमाज पढ़ने नहीं जाता ये आज का बूढ़ा, ये इमाम को परेशान करने जाता है। और ये मैं आजमाई, ये एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्सर करके देखा गया। जवानी भर तुम नमाज नहीं पढ़े, नमाज तो उस वक्त पढ़ रहा है जब ये अल्लाह के सहारे रह गया, जब अल्लाह के सहारे बचा। घर वालों ने तो छोड़ ही दिया, अपना सहारा भी गया, सिर्फ अल्लाह का सहारा बचा। तब अल्लाह को याद कर रहा है, और वो अल्लाह को याद करने का बहाना है परेशानी नाम को कर रहा है। मरने के बाद पता चलेगा। हज़रात किराम, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उलमा की सोहबत में जिंदगी को गुजारा करो, इमामों की सोहबत में जिंदगी गुजारा करो, कुरान की तिलावत में अपनी जिंदगी को गुजारो, अल्लाह अल्लाह करके अपनी जिंदगी को गुजारो। जब तुम अल्लाह अल्लाह करके अपनी जवानी को गुजारा होगा, उलमा की सोहबत में गुजारा होगा, तो जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, जब तुम बुढ़ापे में पहुंचोगे तो एक करवट लोगे, ज़बान से निकलेगा अल्लाह, दूसरी करवट लोगे, ज़बान से निकलेगा अल्लाह। तो जब एक करवट लोगे अल्लाह कहोगे, और दूसरी करवट लेने से पहले पहले अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा मुझे रहमान कह के पुकार रहा है, मुझे करीम कह के पुकार रहा है। ऐ फरिश्तों, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया है, मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा है, बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा, बोलो यार बोलो, ये बंदा हमारा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और गैरुल्लाह से मदद मांगने को शिर्क कहने वालों से अल्लाह ताला हमारे बचाए, उनसे भी हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, बोलने और सुनने में जो भी गलतियां खामियां हो गई उन्हें माफ फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम